فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور میں سیمی زوار، ہم اور آپ مل کر کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بحجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ حصہ اول، اور اب ہم آج سے آغاز کر رہے ہیں حصہ دوم کا۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی بہت کم ٹائم میں جلد سے جلد اس کو مکمل کریں گے، کیونکہ ہم اس کتاب سے بہت کچھ جان رہے ہیں۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 2 کے اوپر جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں، پڑھتے ہیں۔ کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، مؤلف آیت اللہ شیخ احمد رحمانی حمدانی رحم اللہ علیہ، مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کولاچی، مصحح حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم، پروف ریڈنگ محمد عمران حیدر جعفری، فنی تعاون وکیل حیدر چودھری علی زیب جٹ، تزئین زہرا بطول جعفری محدثہ بطول جعفری، تعداد 1000، اشاعت 2023 عیسوی، اور ہدیہ لکھا نہیں ہے، صرف ہدیہ کا ایک نام لکھا ہے، ہدیہ آگے کچھ نہیں لکھا۔ ملنے کا پتہ ہے ادارہ منہاج الصالحین لاہور، الحمد مارکیٹ فرسٹ فلور، دکان نمبر 20، غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور، فون نمبر 04237225252، دوسرا نمبر 030145752120، اور اس کے علاوہ ایک اور نمبر 030072581114۔ اور اب پیج 3 جہاں پر ہم ترتیب پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے مل کر آغاز کرتے ہیں۔ خاتون جنت دربار میں پیج 20، ملکوتی خطبے کا دوسرا حصہ 29، حاضرین مسجد سے خطاب 29، تشریح و توضیح خطبہ 31، سیدہ عالم اور عظمت قرآن کریم 34، فلسفہ اسلام پر گفتگو 39، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کی اہمیت 42، حقوق و حرمت والدین 49، سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کے جان افزا خطبے کا تیسرا حصہ 61، تشریح و توضیح خطبہ 64، میں فاطمہ ہوں، جی ہاں میں فاطمہ ہوں، اس عنوان سے ہم پڑھیں گے پیج 65 پر۔ پھر حوادث و نعمات کی یاد آوری پیج 69، خاتون جنت کی زبانی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثمرات کی کہانی پیج 75، بے کراں سمندر سے صرف ایک قطرہ 79، سیدہ عالم کے خطبے کا چوتھا حصہ پیج 85، طوفان ہائے ویران گر پس از غروب خورشید 87، ملکوتی خطبے کا 5واں حصہ پیج 100، توضیح و تشریح خطبہ 103، جی ہاں یہ ایک عظیم مصیبت ہے 111، رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم فاجعہ فعل جیم عین ہے، اور یہ ہے پیج نمبر 119 پر۔ ملکوتی خطبے کا چھٹا حصہ 125، خطبے کی تشریح و توضیح 127، توضیح و تشریح خطبہ 139، سیدۃ النساء العالمین کا جواب 147، خطبے کی توضیح و تشریح 148، حکومتی جواب 151، توضیح و تشریح 152، تشریح و توضیح 155، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اظہار غم و علم 157، حکومت اور خاندان وحی 160، حکومتی استمداد الف سین ت میم دال الف دال اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ کی حق گوئی
پیج 164. خانہ اقدس کی طرف واپسی 165. حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا جواب 175. خطبے کی تشریح و توضیح 176. بستر علالت پر مہاجرین و انصار کی خواتین سے خطاب اور پیج 178 پر ہے. یہ پھر ہے خواتین مدینہ کا خاتون جنت کی عیادت کرنا. 184. جب زمام حکومت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی. پیج 209. واقع حرہ 226. خبر کی واقعات سے مطابقت. پیج 229. سوید بن غفلہ کا بیان 230. اور اب یہاں پر آ گیا ہے 23ویں فصل. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ 22 فصول ہم نے حصہ الف میں پڑھ لی تھی، یعنی یہ 22ویں فصول ہی چل رہی تھی ابھی تک. تو اب یہ یہاں پر 23ویں فصل پیج 234 پر، جس میں خطبہ فدق کے مصادر 234، راویان خطبہ کے اسماء 235، علامہ ابن تیفور توئے سے ہے تو یہ فیوور 235، توفیق ابو علم کی روایت 239، علامہ عمر رضا کہالہ کی روایت 240، علامہ اربلی کی روایت 240، حضرت علامہ مجلسی رحمہ اللہ 240 اور حضرت علامہ سید شرف الدین رحمہ اللہ 241۔ پھر 24ویں فصل آ گئی خطبہ فدق اور مشاہیر علماء زمان کا، اور یہاں پر خراج تحسین 243 پر۔ پھر ہے حضرت علامہ محقق اربلی 244، شیخ الاسلام حضرت علامہ مجلسی رحمہ اللہ 244، علامہ السید محمد تقی رضوی قمیر 244، امام سید شرف الدین رحمہ اللہ 246۔ اب آ گئی 25ویں فصل خطبے کا موضوع، پیج 247، جاگیر فدق 248، علامہ فیومی فے یہ واو میم چھوٹی ہے 249، علامہ شیخ فخر الدین تریحی توئے سے ہے تریحی 249، فدق کے حدود 250، پھر ہے محقق مورخ البلازری 250، علامہ یاقوت ہموی ہے میم واو چھوٹی ہے 251، مورخ محمد جریر طبری وفات 310 251، مورخ ابن اسیر 252، ابن ابی الحدید 253 پیج، اس کے بعد پھر دعوی عطیہ اور احادث 253، جلال الدین سیوطی 253، علامہ ابن حجر 254، علامہ فخر الدین رازی 254، حافظ الحسکانی 255، ابو سعید 255، بخشش اور عطا پر علماء کی گفتگو 255، علامہ شہر ستانی رحمہ اللہ 255، استاذ عبد الفتاح عبد المقصود 256، ابن ابی الحدید معتزلی 256، یاقوت ہموی ہے سے ہے میم واو چھوٹی ہے 257، مامون رشید عباسی 257، برہان الدین شافعی 257، علامہ ابن ابی الحدید 258، عبد الرحمن بن احمد الایجی 258، اور اس کے بعد ہیں علامہ سید ابن طاؤس 258، علامہ اربلی 258، احمد بن علی تبرسی 259، مؤلف کتاب کی توضیح 263، حضرت شیخ مفید رحمہ اللہ 263، ہبہ جاگیر فدق استدلال کے آئینے میں 267، پھر ہے امام سید شرف الدین رحمہ اللہ 267، اور استاذ علامہ مظفر رحمہ اللہ 272، پھر ہے ابن ابی الحدید 275، ایک اور دلیل 276، محدث عظیم سید طاؤس 277، عبد المحمود کی گفتگو 281، علامہ توسی 282، ایک بات اور 285، حدیث 285، توضیح و تحقیق 286، علامہ اربلی کی تحقیق 287، مؤلف کی وضاحت 288، مؤلف کی رائے 289، ایک اور روایت 289، علامہ شاستری 290، مؤلف کتاب کا قول 292، اور اب یہاں پہ لکھا ہے 29ویں فصل خاتون جنت کا حسن خلق 293، اور پھر اور امام علیہ السلام کے ساتھ مثالی معاشرت 293، حضرت ابو سعید حضری کی روایت، ابو سعید حضری
کی روایت 294 صاحب لولاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ولی علیہ السلام کا آٹا پیسنا 294. پھر ہے حضرت امام جعفر صادق کی روایت 295. حضرت امام جعفر صادق کی ایک اور روایت 295 مجعول میم جیم عین واو لام مجعول اور موضوع روایت کا آپریشن 295. ابن شہاب پیج 300 روایت کا آپریشن 301. ہم نواؤں کا ہمکاری 302. علامہ ابن حجر 302. ابن ابی الحدید 303. مؤلف کتاب کی رائے 303. ایک اور روایت 312. حبیب ابن ابی ثابت کی روایت 313. حضرت علامہ شیخ صدوق کی تحقیق 314. سے سبب کنیت ابو تراب 314. مذکورہ بحث کا حاصل 315 اور علامہ طبرانی کی روایت 316. انتباہ مؤلف 317. اس کے بعد یہاں لکھا ہے 30ویں فصل خاتون جنت کا مال و متاع اور صدقات پیج 320. روایات 321. علامہ تریحی کی روایت 321. علامہ سمہودی شافعی کی روایت 322 اور محمد بن اس کو دوبارہ سے کر لیتے 30ویں فصل کا روایات 321 پیج پہ. علامہ تریحی کی روایت 321. علامہ سمہودی شافعی کی روایت 322. محمد بن کعب رضی اللہ کی روایت 322. ابن شبا شین بے کی روایت 332. عبد البر کی روایت 323. محدث قمی رحم اللہ 324. حضرت سید ابن طاؤس رحم اللہ کی روایت 324. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث 325. حضرت زید کی روایت 326. ابو بصیر رضی اللہ مرادی کی روایت 327. حضرت شیخ صدوق کی روایت 327. حضرت کلینی رحم اللہ کی روایت 327. اور اب آ گئی 31ویں فصل خاتون جنت کی مظلومیت 329. ابن قتیبہ کی روایت 330. ابن ابی الحدید کی روایت 335. ابو بکر جوہری کی روایت 335. مؤلف کا بیان 336. بخاری کی حدیث 336. حدیث بخاری 337. ابن حج اسقلانی کی روایت 337. علامہ شہر ستانی کی روایت 337. احمد بن یحییٰ بلازری کی روایت 338. علامہ ابن عبدربہ کی روایت 338. صلاح الدین صفدری شافعی 339. حضرت محمد قمی رحم اللہ کی روایت 339. مورخ ابو الفدا 339. محمد بن جریر طبری کی روایت 341. عمر رضا کہالہ کی روایت 341. علامہ مظفر کا بیان 342. زید بن اسلم کی روایت 343. مورخ المسعودی کی روایت 343. ولی اللہ دہلوی کی روایت 344. اور پھر ابن ابی الحدید کی روایت 344. برہان الدین شافعی کی روایت 345. علامہ مکرم رحم اللہ کا تجزیہ و تحلیل 345. ابن حجر اسقلانی 346. ابراہیم بن سعید ثقفی کی روایت 347. علامہ بحر العلوم رحم اللہ کی روایت 347. اور پھر ہے یہاں پر 23 لکھا ہے مفضل کی حدیث 348. امیر المومنین علیہ السلام کا گھر سے باہر آنا 349. پھر ہے ایک اور روایت 349. ارشاد القلوب کی روایت 350. خاتون جنت کی وصیت اور امیر المومنین کا عمل 353. مصائب امام بزبان امام علیہ السلام 354. جناب مفضل رحم اللہ کی روایت 356. عرصہ میشر میں محسن شہید کا مقدمہ 357. علامہ مجلسی کی روایت 358. مدینے والوں کی درخواست 367. بیت الاحزان 367. خاتون جنت کی زندگی کے آخری لمحات 369. استاد عبد الفتاح مصری کا تجزیہ 372. علامہ امینی کا تجزیہ 374. ابن شہنہ شین ہے نون ہے کی روایت 375. ایک اور ہیبت ناک منظر 376. علامہ محسن کاشانی رحم اللہ 377. جناب عدی عین سے ہے عدی بن حاتم کی روایت 379. جناب سلیم بن قیس کوفی 380. حدیث فدق 382. خاتون جنت حضرت ابو بکر رضی اللہ کے دربار میں 384. جب وقت شہادت آیا 384. حدیث ثقیفہ سائدہ سین الف عین دال ہے 385.
اور حضرت علامہ شیخ صدوق کی روایت 389، علامہ شیخ طوسی کی روایت 389، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا جواب 390، حضرت عباس کی وضاحت 391، حضرت علامہ امینی 391، خاتون جنت کا وصیت نامہ 392، صدیقہ طاہرہ کی شہادت 393، سیدہ کی قبر پر امام علیہ السلام کے دردناک جملے 395، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت 396، بے ثمر تلاش پیج 400، امیر المومنین علی علیہ السلام اور سیدہ نساء العالمین کا سوگ 403، چند ضروری باتیں 405، محقق زمان حضرت آیت اللہ سید کاظم قزوینی 406۔ پھر ہم آ گئے یہاں پر 32ویں فصل 32، لکھا ہے صدیقہ کبریٰ کی بعد از انتقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی 408، پھر ابو الفرج اصفہانی کی روایت 409، علامہ مجلسی کی روایت 409، سقط الاسلام محدث جلیل کلینی رحم اللہ پیج 409 پہ پڑھیں گے۔ پھر ہے حضرت علامہ مکرم رحم اللہ کی روایت 410، حضرت علامہ مجلسی کی روایت 411۔ اب آ گئی ہے 33ویں فصل، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی وجہ شہادت اور تجہیز و تکفین پیج 413، حضرت ابو بصیر کی روایت 414، محدث قمی 414، صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی کیفیت 415، مسعودی کی روایت 418، علامہ مکرم کی روایت 419، مرحلہ غسل سیدہ طاہرہ 421، اہل سنت کی روایت 425، صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ 426، 7 ہستیاں 427، امام اور جنازہ بطول معظمہ 428، تاریخ طبری کی روایت 429، دکھوں اور دردوں کا اظہار 430، دنیا اسلام میں اولین تابوت 430، سلیمان بن خالد کی روایت 431، سب سے اولین تابوت 431، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان 432، ابن عباس کی روایت 432، توضیح 433، تدفین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ 434، محدث حاکم کی روایت 434، یا رسول اللہ میرا سلام 434، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی وصیت 435، مقام تدفین 435، ابو جعفر طوسی کی روایت 435، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روایت 436، سیدہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے خانہ اقدس کا حدود و اربا 436، المطری الف لام میم طویر چھوٹیے کی روایت 437، جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت 437، مزید وضاحت 437، علامہ سمہودی سین میم ہے واو دال چھوٹیے سمہودی کی روایت 438، ایک اور روایت یہ بھی 438 پر ہی ہے، اور اس کے بعد ہے حاصل روایت 439، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روایت 440، اور امیر المومنین علیہ السلام کے درد بھرے اشعار 440، اور امام علیہ السلام کے اشعار بعد از شہادت خاتون جنت پیج 440۔ اور اب ہم آ گئے 34ویں فصل، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زیارت اور سلام پیج 442۔ پھر ہے جناب سید ابن طاؤس رحم اللہ کی روایت 443، مؤلف کا تجزیہ نظریہ 445، مشکل الفاظ کے معانی 454، مؤلف کی رائے 455، سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ہفتے کی دعائیں 456، پھر اس میں لکھا ہے ہفتے کی دعا 456، اتوار کے دن کی دعا 457، سوموار کے دن کی دعا 457، اور پھر لکھا ہے دوبارہ سے سوموار کے دن کی دعا 458، پھر منگل کے دن کی دعا 458 ہی پر ہے، اور جمعرات کے دن کی دعا 459، اور جمعے کے دن کی دعا 459 پر۔ اور اس کے بعد ہم 35ویں فصل پہ آ گئے ہیں، عنوان ہے اشعار در مصائب زہرا سلام اللہ علیہ پیج 461، پھر اس میں آگے تفصیلات ہیں حضرت آیت اللہ الصدر رحم اللہ 462، مکہ مکرمہ کے ایک علامہ کا کلام 465، علامہ ملا کاظم عذری الف پہ پیش ہے اور الف زیر چھوٹی عذری رحم اللہ پیج 474، خطیب جلیل القدر السید صالح ہلی رحم اللہ جس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے تلام میم زے صاحب کفایہ 478 پیج پہ، ادیب ذکی شیخ صالح القواد رحم اللہ
الف لام کاف واو الف دال 481 کعابی رحم اللہ کے چند اشعار 482 قاضی ابو بکر ابن قریہ قاف رے یہ عین ہے قریہ 483 علامہ شیخ محمد حسین الغروی الکمبانی رحم اللہ جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے دروازے پر آگ کا بھڑکنا بریکٹ کلوز پیج 484 ہائے وہ شکستہ پہلو 485 انتقام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا 485 حضرت دعبل دال عین بے لام دعبل خزائی رحمت اللہ کے چند اشعار 487 مؤلف کی رائے 489 ادیب شیخ صالح القواز ہلی 489 ایک متاخر شاعر 491 حجت الاسلام السید جمال الہاشمی 491 اور اب لکھا ہے 36ویں فصل یہاں پر 35ویں پہلے پڑھی تھی 36ویں آ گئی لکھا ہے روز قیامت بارگاہ خداوندی میں موقف و مقام پیج 497 حدیث محمد بن مسلم رحم اللہ پیج 498 پھر عرصہ محشر اپنی آنکھیں بند کرو 499 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث 499 حضرت امام جعفر صادق کی ایک اور حدیث 500 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا بیان 502 امام حضرت ابن عباس رضی اللہ کی روایت 503 مؤلف کا تجزیہ و تحلیل 507 حضرت سلیمان فارسی کی حدیث 508 معدت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فوائد 508 طولانی حدیث 509 تجزیہ و تحلیل 509 میرا موقف 511 حضرت حذیفہ رضی اللہ سے خطاب 512 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت 512 جناب زید نرسی کی روایت 517 اب اس کے بعد ہم آگے ہیں 37ویں فصل عنوان ہے سیدہ صدیقہ بطول سلام اللہ علیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پیج 519 اور منقبت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ 520 حدیث 520 تعداد اولاد 521 اسم گرامی 525 کنیت 525 سیدہ کے القابات 526 عقیلہ قریش کی شان میں کلمات علماء اعلام 527 اور اس کے بعد اس میں ہے علامہ مجاہد السید عبد الحسین شرف الدین رحم اللہ 527 علامہ شیخ جعفر نقدی یا نفدی وہ نقطے ملے ہوئے رحم اللہ 527 پیج پر اور پھر ہیں مجاہد علامہ سید محسن الامین رحم اللہ 528 پیج پر علامہ حضرت مامقانی میم الف میم قاف الف نون چھوٹی ہے 528 علامہ ابن اسیر 531 استاذ محمد فرید وجدی 531 ابو الفرج اصفہانی 531 علامہ اسد حیدر 532 حافظ جلال الدین سیوطی 533 علامہ نیشا پوری 533 الفاضل الادیب حسن قاسم 533 بندگی اور عبادت 534 مؤلف کا موقف 535 عفت و حیا 536 جلالت اور بلندی منازل میم نون الف ذیلام 536 علامہ سید جعفر کی روایت 537 علم اور معرفت خداوندی 537 علامہ الشیخ جعفر النقدی 538 حضرت شیخ صدوق رحم اللہ کی روایت 539 عماد المحدثین کی روایت 540 ابو الفرج اصفہانی کی روایت 540 علامہ فاضل دربندی کی روایت 540 علامہ فاضل السید نور الدین الجزائری کی روایت 541 مظلومہ وحیدہ کا صبر و استقلال 542 حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ بابا علیہ السلام کے پہلو میں 543 عقیلہ قریش کا امام وقت کو دلاسا دینا 544 ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکوتی گفتگو 545 مصائب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ 546 عقیلہ قریش کی تاریخ وفات اور مدفن 547 تاریخ وفات 548 ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ اور احاطہ تالیفات 548 السید ام کلثوم سلام اللہ علیہ السیدۃ
کلثوم سلام اللہ علیہ 550 جنگ جمل کے حوالے سے اپنے والد بزرگوار کی معاونت 551 سفر کربلا میں حضرت کلثوم سلام اللہ علیہ 552 صدقہ ہم پر حرام ہے 553 علی ولی علیہ السلام کی بیٹی کا کوفے میں خطاب 554 اور جب شہر مدینہ پر نظر پڑی 556 اب 38ویں فصل آ گئی ہے، عنوان ہے صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذریت کے لیے، لکھا ہے 559 پیج پر، اور یہ پھر ہے اس کے بعد نار دوزخ سے امان 559 39ویں فصل آ گئی جس میں جو کہ 562 پیج پر ہے، حور انسیہ سلام اللہ علیہ کی کنیزیں 562 پیج، حضرت فضہ سلام اللہ علیہ 563 حافظ البرسی کی روایت 563 کرامات حضرت فضہ 564 مالک بن دینار کی روایت 567 مؤلف کی مزید توضیح 567 حضرت ایمن رضی اللہ 568 صدیقہ کبریٰ کی انگوٹھی کا نقش 568 خاتمۃ المطاف میم تو الف پیج 570 اظہار تشکر 570 فصل 9 کا استدراک 571 بارگاہ پروردگار کی منزلت 571 چادر زہرا سلام اللہ علیہ کی کرامت 571 عظیم عظمت 571 مصحف 572 مقام محمود 572 پھر اس کے بعد ہے خاص خصوصیت 572 نماز ہدیہ 572 حجت خداوندی 573 میری ماں کہاں ہے 573 محمد بن فوارس کی روایت 574 اسماء بنت امیس کی روایت 574 جنتی لباس 575 جنت میں داخل ہونے والی پہلی ہستی 575 اساس امامت 575 استدراک فصل 12 آگے لکھا ہے اور ساتھ ہی ہے پیج 576 سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ناصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پیج 576 پھر ہے جب بابا صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو بیٹی سلام اللہ علیہ رو دیتی پیج 576 پھر ہے بابا کی رحلت پر بیٹی کا گریہ کرنا 576 پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے پیج 577 اس کے بعد استدراک فصل 19 578 آپ کا کلام اور اس کا اسناد 578 حضرت امام سجاد علیہ السلام کی روایت 578 فضیلت شب قدر 579 مومن کو غلامی سے آزادی دلانے کا اجر و ثواب 579 زمین کا امام علی علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرنا 579 توحید رسالت اور امامت 580 والدہ کے حقوق 580 صدف طہارت میں ماں کے ساتھ کلام 581 فضیلت علی ولی علیہ السلام 581 علی ولی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی 581 ایثار 582 دار میں ہی رزق و روزگار ہے 582 اپنی ذات پر گھر والوں کو ترجیح 582 فضیلت دعا 582 استدراک کے فصل 31 581 دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت 583 سین قاف تو سخت حضرت محسن علیہ السلام 583 اور آخری ہے علامہ سید باقر کی روایت 584 پر اور یوں تمام فہرست آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی گئی پیج 19 پر یہ فہرست مکمل ہو گئی ہے اور پیج 20 سے پھر جو آغاز ہے ریڈنگ کا وہ اسی تسلسل میں ہے کہ جو ہم نے حصہ اول میں کیا تھا تو اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے فدق کا انہوں نے جو دربار میں بی بی کا خطبہ تھا تو اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے ہیڈنگ کہ خاتون جنت دربار میں لیکن اس کی ریڈنگ کا ہم آغاز جو ہے وہ اگلی نشست میں کریں گے یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے خدا حافظ فی امان اللہ